حضرت عثمان غنی اور مولائے کائنات کے نظریے اور رویے سے ملتا ہے۔ اس دور میں آپ کو تمام فرقہائے باطلہ نظر آئیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ نماز تراویح 20 نہیں 8 ہے، کوئی کہتا نہیں 8 نہیں 11 ہی نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ آپ کی عمر 40 یا 50 سال کی ہوگی، آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھا ہوگا، یا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اپنے باپ و دادا سے پوچھئے کہ کیا ان کے ٹائم پہ بھی ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ نماز تراویح 20 نہیں بلکہ 11 ہے، یا 11 نہیں بلکہ 8 ہے؟ کیا ان کے ٹائم پہ بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے؟ تو یقیناً آپ کے باپ و دادا کا جواب ہوگا کہ ہمارے ٹائم پہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہمارے ٹائم پہ یہی عقیدہ تھا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہے، ہمارے ٹائم پہ یہی عقیدہ تھا کہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام ہی پڑھا جاتا ہے، ہمارے ٹائم پہ عقیدہ یہی تھا کہ میلاد و فاتحہ کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دنیا کے حوالے سے اپنے دل کی سنیے اور فیصلہ کیجئے کہ جس عقیدے کا اور جس فرقے کا نام و نشان آپ کے بابا دادا تک نہیں جانتے ہو، جو بھی 10-20 سال 15 سالوں کے اندر سننے میں آ رہا ہے، وہ حق کہاں سے ہو سکتا؟ بہت سارے ایسے فرقے تھے جو میں نے اپنے پڑھائی کے درمیان میں بھی نہیں دیکھے تھے، آج میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر وہ آ کر کے ہم سے کہے کہ ہم حق پر ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ حق پر ہیں، جبکہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ وہ 20 رکعت تراویح پہ اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے، 20 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ ان کے ٹائم پہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 11 رکعت پڑھنی ہے، 8 رکعت پڑھنی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں توڑ مروڑ کے لے کر کے آتے ہیں، اور جن احادیث سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں 11 رکعت یا 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے، ان سے یہ عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تہجد نہیں، حضور تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک اعتراض ہم سنیوں پر اور کیا جاتا ہے کہ ہم نماز تراویح جو پڑھتے ہیں، تو نماز تراویح تو حضور نے کبھی اپنے زمانے میں جماعت کے ساتھ پڑھی نہیں، تو ہم سنی پڑھتے گویا ہم بدعتی ہیں، بدعت کا کام کر رہے ہیں۔ اب بدعت کہتے کسے ہیں؟ اگر ان کی تعریف کے مطابق ہم دیکھیں تو بدعت، اسے یاد کر لو، بڑی اچھی بات ہے، یہ نصیحت کی باتیں، جواب دینے والی باتیں۔ بدعت کہتے کسے ہیں؟ تو یہ تعریف کریں گے کہ بدعت وہ ہے جو حضور کے زمانے میں نہ رہی ہو اور بعد میں آ گئی ہو، تو اسے اسلام میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اس عقل کے پیدل انسانوں سے پوچھو کہ تمہاری مسجدیں تو پکی نبی کے زمانے میں بھی نہیں تھی، آج تمہاری مسجدیں پکی ہے، اینٹوں کی تعمیر کی ہوئی ہے، تو کیا تمہاری مسجد بھی بدعت ہے؟ پہلے کے زمانے میں ہمارے صحابہ کرام کے لباسوں پر، بدن پر زرق برق لباس بھی نہیں تھے۔ آج تیرا وہ مولوی جو کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں ہے، جو کہتا ہے کہ نماز یہاں نہیں یہاں باندھ کے پڑھنی چاہیے عورتوں کی طرح، وہ کہتا ہے تو بتا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو لباس در کو پوش بھی نہیں تھے۔ آج تیرا مولوی وہی جو یہاں پہ یہاں نماز کے لیے کہتا ہے اچھے سے اچھا لباس پہننا، گویا وہ بھی بدعت ہے۔ تو جب ساری چیزیں بدعت ہے تو بتاؤ کہ تم خود بدعتی ہوئے، اس لیے کہ اگر تمہاری تعریف کے مطابق دیکھا جائے کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بعد میں آ گئی ہو وہ بدعت ہے، تو تم بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے، یعنی کہ تم بھی حرام اور بدعتی انسان ہو۔ تو اب یہ اپنی تاریخ میں خود بخود پھنس جاتے ہیں۔ اگر پھنسانے والا آدمی ہو تو اپنی تاریخ میں یہ خود بخود پھنستے ہیں۔ میں موبائل پہ میری ڈیبیٹ ہو رہی تھی، وہ ممبئی کی کوئی عالم صاحب تھے اہل حدیث کو، انہوں نے شب معراج کے دن ایک سنی آدمی نے بیچارے نے روزہ رکھا تھا، تو اس نے اس کا روزہ توڑوا دیا اور کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ کام ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس نے ایک حدیث پیش کی تھی کہ جس میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کے اندر ہے، لوگوں سے فرمایا کہ اے صحابہ جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو۔ میں نے کہا کہ جناب آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں یہ صحیح تو ہے، لیکن آپ جو معنی اس کا بتا رہے ہیں یہ غلط بتا رہے ہیں۔ اور تقریباً آدھے گھنٹے تک بحث چلی، چینل پہ میرے ویڈیو موجود ہوگی، آپ دیکھ لینا۔ تو اس دیوبندی سے میں نے کہا کہ آپ اس حدیث پاک کی سند پڑھ لو۔ میں نے 10 منٹ کا ٹائم دیا اور میں نے کہا مولانا آپ سند پڑھ کے مجھے دکھا دو، اور لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سند نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ موبائل پہ لے کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہاں سے یہ حدیث ہے۔ 15 منٹ کے اندر وہ سند نہیں پڑھ پایا اور فون کر کے چلا گیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سنی حضرات جو بھولے والے انسانوں کو دیکھو تو پھر بہکانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب کسی اچھے عالم کے سامنے ان کا سامنا پڑ جاتا ہے تو پھر فون کر کے بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ ساودھان رہیں۔ ہمارے سنی حضرات یہ جانتے ہیں
کہ روزہ پڑھو، نماز رکھو، شریعت پر عمل کرو، سنیت پہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپناؤ، بس یہی شاید وہابی اسی کو کہتے اور اسی کو دیوبندی کہتے ہیں۔ عام ہمارے سنی کا نظریہ یہی ہے کہ جو روزہ نماز پڑھے یہی اہل حدیث ہے، یہی سنی ہے۔ جو روزہ نماز نہ پڑھے وہ سنی ہے۔ ہمارے نظریہ یہ ہے کہ جو روزہ نماز نہ پڑھے وہ سنی ہے، جبکہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ روزہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا اس کا تعلق اعمال سے ہے، لیکن جو عقیدہ ہے وہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تھا۔ اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا بھی ہمارا عقیدہ متزلزل ہوا تو پھر ہمارے عقیدے کا جنازہ نکل جائے گا، اس لیے کہ بریلی کے امام نے کہا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائی کیوں۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد اگر نماز تراویح اس پہ کرو تو بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے تھے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد